अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, 25 दिसंबर की तारीख आती है, बड़े फख्र से आप सोशल मीडिया पर मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस के आप पोस्ट डालते हैं, नहीं डालने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं, हम ईसाइयों से नफरत करते हैं। यह त्योहार हमारे अकीदे पर ज़र्ब लगाता है। हम कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद का अकीदा रखते हैं, और मैरी क्रिसमस कहने वाला यह अकीदा रखता है कि अल्लाह ने बेटे को जन्म दिया है। और हमारे अकीदे के एतबार से यह कहना नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ने बेटे को जन्म दिया, यह कहना अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह को नाराज करने वाला यह जुमला है। आज कितने मुसलमान हमारे भाई हैं जो इस तरीके से अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप लोगों के साथ हुस्न सुलूक करें, लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें, लोगों के सुख दुख में शामिल हो, मगर अपनी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज न करें, अपने अकीदे से कॉम्प्रोमाइज न करें। मेरे प्यारे नबी को ऑफर दिया गया, मक्का के काफिरों ने ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन हम आपके अल्लाह की इबादत करते हैं, एक दिन आप हमारे 360 बुतों की इबादत करें। ऑफर तो बड़ा अच्छा था, हालात बड़े नाजुक थे, सहाबा मारे जा रहे थे, जुल्म सितम हो रहा था, मगर उन क्रिटिकल सिचुएशंस में भी अल्लाह के प्यारे नबी ने समझौता नहीं किया और कुरान की सूरत पढ़ के सुना दी, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद। ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, तौहीद का इनकार करने वालों, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता, और जिसकी मैं करता हूं उसकी तुम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके बाजू में जो बैठा है कोई औरत खड़ी है, आप उसको सीट दे दें, आप खड़े हो जाएं, आप हुस्न अखलाक का मुजाहरा करें। आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है, आपके घर में खाना बना है, वो भूखा है, आपका फर्ज है कि आप उसको खाना खिलाएं। पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, इस्लाम ये तालीम देता है मेरे भाई। तो इंसानियत का तहफ्फुज अपनी जगह है, अकीदे और दीन का तहफ्फुज अपनी जगह है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस्लाम में मुर्तद को सजाए मौत देने का हुक्म दिया गया, इस्लामी हुकूमत में कोई मुर्तद हो जाए, इस्लाम कहता है उसकी गर्दन मार दो, सजाए मौत दे दो। लोग कहते हैं इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं कहता हूं आपको तलवार अपने हाथ में लेने का पूरा हक है, लेकिन तलवार जब आप लेके घर से निकलते हैं और तलवार को दाएं बाएं घुमाते हैं तो आपको समझबूझ के तलवार घुमानी पड़ेगी। आपकी तलवार से अगर कोई जख्मी हुआ तो पेनाल्टी लगेगी आपके ऊपर। आपकी तलवार की आजादी वहीं तक है जहां से दूसरे की बॉडी शुरू होती है। इस्लाम कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि किसी के मजहबी जज्बात को भड़काया जाए। कुरान हमें भी मना करता है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। खबरदार, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के माबूदों को बुरा भला मत कहो। यह हमारी तालीम ही नहीं है, यह हमारी शरीयत की तालीम ही नहीं है कि हम किसी मजहब के बड़ों को बुरा भला कहें, किसी के मजहबी रहनुमा को बुरा भला कहें। और आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके की लैंग्वेजेस हमारे नबी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हमारे अल्लाह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वल्लाह हर मुसलमान का दिल दुखता है, हमें तकलीफ होती है, मगर फिर भी हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि उस गाली के जवाब में भी हम गाली दें, उस बदजुबानी के जवाब में भी हम बदजुबानी करें। मेरे भाइयों, इस्लाम में जो हुदूद हैं, जो सजाएं हैं, मिसाल के तौर पर इस्लाम में क़िसास की सजा है, कत्ल के बदले कत्ल की सजा है। दुनिया वाले कहते साहब इस्लाम ने एक मर्डर हुआ, इस्लाम कहता है एक मर्डर और करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब। ऐ अक्लमंदो, ये क़िसास का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि कत्ल नाहक का सिलसिला रुक जाए। अगर कातिल को पता लग जाए कि मैं अगर किसी को कत्ल करूंगा कल अदालत मेरे कत्ल का फरमान जारी करेगी, उस मुल्क में अमन चैन कायम होगा और कत्ल के वाकयात रुक जाएंगे। और आज सऊदी अरब की हुकूमत में कुछ कमियां हो सकती हैं, बेशक वहां के हुक्मरानों में कुछ कमियां हो सकती हैं, मगर आज भी वहां का जो निजाम हुकूमत है, इस्लामी जो सजाएं वहां दी जाती हैं, आज उसकी बरकत है कि आज सऊदी अरब में दुनिया के दूसरे मुकाबले में, दूसरे ममालिक के मुकाबले में जराइम बहुत कम है, क्राइम्स बहुत कम है। और कुछ ऐसी चीजें भी हम वहां देखते हैं कि जिसको देख करके वाकई हमें फख्र होता है कि हमारा दीन कितना प्यारा दीन है। अभी एक आजकल फोटो बड़ा वायरल हुआ था कि सऊदी अरब में एक दुकान वाले की दुकान किसी वजह से कुछ दिनों कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, दुकान बंद थी, तो दुकान वाले ने बोर्ड लगाया था कि हमारी दुकान इतने दिनों तक बंद है, इतने दिनों तक
آپ یہ سامان ہمارے پڑوسی فلاں دکان پر سے آپ خرید لیں. اللہ اکبر. یہ محبت، یہ حسن سلوک اپنے پڑوسی کے بارے میں، یہ تعلیم اسلام دیتا ہے. کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے حصے کی روزی مجھے ملے گی اور میرے پڑوسی کے حصے کی روزی اسے ملے گی. میرے مقدر کی روزی وہ نہیں چھین سکتا، اس کے مقدر کی روزی میں نہیں چھین سکتا. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے میرے بھائی. اور جب اسلام کی اس تعلیم پر عمل کر لیا جائے جس سماج میں، وہاں حسد نہیں ہوگا، وہاں ایک دوسرے سے جلن نہیں ہوگی، وہاں دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کو ہر اس چیز سے بچانے کا حکم دیتا ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو. اسلام میں ہر قسم کے دھوکہ دھڑی سے، ہر قسم کے فراڈ سے منع کیا گیا ہے. اسلام میں کسی کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. جنگ کے میدان میں دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں تاریخ بتاتی ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول کے پاس 313 صحابہ تھے. 313 صحابہ تھے. دشمن کی تعداد 1000 تھی. ایک ایک صحابی اللہ کے رسول کے لئے بڑے قیمتی تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں، اے اللہ کے نبی. حضرت نعمان بن بشیر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم نے اور ہمارے والد نے مشرکوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، ہمیں اس شرط پر یہ جان ہماری بخشی کی ہمیں چھوڑا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اے اللہ کے رسول، ہم نے جان بچانے کے لیے تو بول دیا، مگر ہم جانتے ہیں یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور ہماری ضرورت ہے جنگ کے میدان میں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ارجعا، واپس چلے جاؤ. نفی بعہدہما، ہم تمہارے وعدے کو پورا کریں گے. ہم 313 کی تعداد کو 315 نہیں کریں گے. ہم 2 لوگوں کے بغیر جنگ لڑیں گے مگر وعدہ خلافی نہیں کریں گے. یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم اور آپ، اس نبی کا نام لینے والے ہم اور آپ، اس نبی کے نام پر نعرے لگانے والے ہم اور آپ، اس نبی پر جان دینے کی بات کرنے والے ہم اور آپ. اس نبی کے دین سے ہم کتنے دور ہیں میرے بھائی. اس نبی کی شریعت سے ہم کتنے دور ہیں، اس نبی کے اخلاق سے ہم کتنے دور ہیں. مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ، افسوس ہوتا ہے واللہ، مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہے. ابھی بنارس کے قریب مئو ایک بڑی بہت مشہور بستی ہے. ابھی جمعہ کا خطبہ میرا مئو میں تھا پرسوں. مئو میں جب میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہاں تھانوں کے اوپر، پولیس اسٹیشنز کے اوپر مسلمان کے خلاف مخبری کر رہا ہے، اپنی ہی قوم کے خلاف دشمنیاں کر رہا ہے، جاسوسیاں کر رہا ہے. یہ آج ہماری قوم کا حال ہے میرے بھائی. ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح بننا چاہیے. ایک عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے. ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے طاقت فراہم کرنے والا بننا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں، اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے، اتنی ہمدردی کرو ایک دوسرے سے جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے. انسان کے جسم میں کہیں پر بھی چوٹ پہنچتی ہے، پورا شریر بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے نبی کی اس سیرت کو آج ہم پھر سے زندہ کریں. زمانہ ہمارا منتظر ہے. اسلام کتابوں سے نہیں پڑھا جائے گا. دنیا قرآن بعد میں پڑھے گی، دنیا نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی. دنیا پہلے اسلام کو ہمارے کردار میں پڑھے گی. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو اسلامی شرم و حیا اور اسلامی پردے کا ایسا آئینہ دار بناؤ کہ دنیا کہے کہ ہاں، مسلمان عورت پردے میں رہ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے، مسلمان عورت پردے میں رہ کر کے بھی اپنے بچوں کی حقوق ادا کر سکتی ہے، اپنی قوم اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کر سکتی ہے. آج عورت کی آزادی کے نام پر لوگوں نے عورت کو ننگا کیا ہے. میری ماں اور بہنوں، اسلام آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیتا ہے اور آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے. یہ پردہ آپ کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے، بلکہ آپ کو تحفظ عطا کرتا ہے، آپ کو پروٹیکشن عطا کرتا ہے. آخر میں یہی کہوں گا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس دین حق پر پیدا کیا ہے، اس دین حق پر ہم قائم رہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی ہم حفاظت کریں. اور یاد رکھو، یہود و نصارہ کو ہم خوش کرنے کے پیچھے پڑیں گے تو قرآن کہتا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو، جب تک تمہیں مرتد نہ بنا دیں، تمہیں تمہارے دین سے خارج نہ کر دیں. آج افسوس کی بات ہے، آپ کے اسی گلبرگہ اور حیدرآباد میں
مسلمانوں کی شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں، جو فضول خرچیاں ہیں، آج ان فضول خرچیوں نے حالات یہ پیدا کیے ہیں کہ آج مسلمان غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور آج زناکاری اور بدکاری کا جو ریٹ ہے، جو ریشیو ہے، وہ مسلمان قوم میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور ابھی بہت مشہور ہوٹل کمپنی کا سروے آیا ہے جس کے ہوٹلز میں زنا کی کھلے عام اجازت دی جاتی ہے، اس کمپنی کے سروے کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پورے ملک میں اس کے ہوٹلز استعمال کرنے والوں میں حیدرآباد پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، ایک قوم کی حیثیت سے ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے میرے بھائی۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ اس سیلاب سے، اس طوفان سے۔ انسانیت کو ہم بچانے کے لیے آئے ہیں، اور آج ہماری بچیاں ہی اس طوفان میں غرق ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ جس زناکاری اور بدکاری سے ہمیں سماج کو روکنا تھا، آج ہمارے خاندانوں اور ہمارے سماج کی بیٹیاں اس سیلاب میں، اس دلدل میں ڈوب رہی ہیں۔ ہمیں بچانا ہے میرے بھائیوں۔ دعا کیجئے رب العالمین سے ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں اسلام کی پابندی کرنے والا، اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں چلنے والا بنا دے، اور دنیا تک ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم کو پہنچانے والا بنا دے۔ اسلام کے تعلق سے برادران وطن کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، اللہ ان کو دور کر کے اسلام کے تعلق سے ان کا ذہن شفاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو شریروں کے شر سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے، اسلامی پردے کا پابند بنا دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو گارجین ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، ان کو اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارتداد کے فتنوں سے، ارتداد، کفر و ارتداد کی لہر سے اللہ ہم سب کو، اپنے بچوں اور اپنے پریوار کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علماء حق سے ہم سب کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔